اچھا بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کے اچانک ڈیتھ ہوتی ہے اور اس سے ایسی قبر میں دفنایا گیا جس کی لمبائی کم تھی اور مجبوراً اس کی ٹانگیں سمیٹ کر دفنانا پڑا. اچھا. تو جب ان کی والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ضد کی کہ قبر کو کھدوا کر دوبارہ اس کو نا کھلی کی جائے قبر اور اس کو صحیح طرح سے دفنایا جائے. تو کیا ایسا کرنا درست ہے شریعت میں؟ یعنی دفنا کے مٹی ڈال چکے ہیں اور اب بعد میں کھلا کرنا چاہتے ہیں. یہ بالکل حرام ہے جی. امانتاً دفنانا بھی حرام ہے کسی کو. بعض اوقات وہ باہر سے رشتہ دار آ رہے ہوتے ہیں تو وہ امانتاً دفنا دیتے ہیں یا پورے باقی حصے پہ مٹی ڈال دیتے ہیں, چہرہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بالکل حرام ہے. دفنا دیا جائے, اس کے بعد قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اللہ کے حضور نیک ہے تو صحیح مسلم میں کہ 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جائے گی. فزیکلی نظر نہیں آئے گی, روحانی طور پہ کھلے گی. متشابہات میں سے ہے, برزخی معاملہ. اس کو اس کفن کی ضرورت نہیں, اسے جنتی کفن پہنا دیا جائے گا. تو اس کی قبر تو ویسے ہی کھل چکی ہوگی. اور اگر آپ فزیکلی کھلا کرنا چاہتے ہیں, اس سے اس کی قبر کوئی نہیں کھلی کر سکتے. اس کی صدقہ خیرات کریں, اس کے لیے دعا کریں جس کا اس کو فائدہ پہنچے. ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی ہم اس کی قبر آپ دوبارہ کھودیں اور وہ بڑا یعنی اس کی قبر جو ہے وہ بڑی کر لیں تاکہ وہ آرام سے اس میں لیٹا رہے. اس آرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نہ آپ اس کو آرام پہنچا سکتے ہیں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, انسان کے 3 دوست ہیں, 2 باہر رہ جاتے ہیں, ایک ہی ساتھ جاتا ہے. اس کا مال اور اس کے رشتہ دار باہر ہی رہ جاتے ہیں, اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ قبر کو کشادہ کر دیں گے. باقی ابھی اذان شروع ہو رہی ہے عصر کی, اس کے بعد میں انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے اوپر مزید ایڈریس کروں گا انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد انشاءاللہ. ہاں جی جناب, نماز عصر کے وقفے کے بعد وہ ڈسکشن ہو رہی تھی قبر جی یعنی کھودی جائے کہ نہیں. تو امانتاً دفنانا یا اس طریقے سے قبر کھودنا یہ بالکل غلط ہے جی. اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اگر اللہ کا نیک بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی کشادہ کر دے گا قبر. اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث بڑی انٹرسٹنگ سناؤں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1387 کتاب الجنائز چیپٹر میں. سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب تھا, حالت نزع میں تھے. تو انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے جب وفات پائی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ انہوں نے کہا 63 سال. پھر ان کا میری عمر کتنی بھی ہے؟ تو ان کا 63 سال. پھر انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا؟ انہوں نے بتایا وہ 3 کپڑوں میں دفنایا گیا تھا, اس میں سے 2 تو وہ تھے جو آپ نے اس وقت کپڑے پہنے ہوئے تھے, کوئی اسپیشل کفن نہیں دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی میرے انہی کپڑوں میں دفنانا ہے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں. پھر پوچھا کہ نبی علیہ السلام کب فوت ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا سوموار کے دن. تو سیدہ عائشہ سے پھر سیدنا ابوبکر نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا سوموار. تو انہوں نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی آج ہی موت آئے گی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو سوموار دن موت نہیں آئی, ورنہ تو علم غیب ثابت ہو جاتا. ٹھیک ہو گیا. اس حدیث کے الفاظ ہیں, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر پھر سوموار کو نہیں فوت ہوئے, منگل کو بھی فوت نہیں ہوئے, منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو فوت ہوئے اور اسی رات میں ان کو دفنایا گیا. اچھا, پہلی بات, اگر اس امت کا سب سے بڑا ولی, سب سے بڑا صحابی حضرت ابوبکر صدیق, جس کی خواہش بھی تھی اور جس نے کہا بھی مجھے اللہ سے امید ہے میں سوموار کو ہی مروں گا, ان کو علم غیب نہیں تو تسی اپنے بزرگ بابے جڑے نے بڑے بوجھ پا کے رکھو بھائی. ٹھیک ہو گیا. ان کو نہیں پتا, نہ ان کی خواہش پوری. انہوں نے تو کہا مجھے آج امید ہے کہ میں مر جاؤں گا, لیکن نہیں فوت ہوئے. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ ہے کتابی بات. صحیح بخاری 1387 سیدنا ابوبکر نے کہا کہ مجھے آج امید ہے کہ میں مر جاؤں گا, لیکن نہیں مرے. وہ جو بزرگ پہلے ہی دس دیں کیا ہوتا ہے, اے دسیا سب تو بڑے بزرگ نے, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو ہم چیک کر سکتے ہیں, آپ کے بزرگوں کی تو افواہیں ہیں, وہ تو چیک نہیں ہو سکتی, کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو سکتی. تو اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اسی بخاری کی حدیث میں, مجھے کب یاد آئی اس کی وجہ سے, کہ آپ کے لیے کفن نہ نیا ارینج کریں. انہوں نے کہا کفن نے تو پیپ اور گلے سڑے گوشت کا ہی حصہ بننا ہے, یعنی لاش نے تو گل سڑ کے جانا ہے. تو یہ زندہ بندوں کی ضرورت ہے نئے کپڑے, مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفنانا. یعنی کتنی بڑی عاجزی ہے. ہمارا ان کے بارے میں حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لاش کو سلامت رکھا ہوگا. صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں تقریباً کوئی 70 ایئرس کے بعد
یعنی حجرے کی دیوار گری تو وہ سلامت نکلا تھا، حضرت بکر کا بھی جسم سلامت ہوگا، لیکن ان کا عمومی عقیدہ یہی تھا کہ جسم نے تو گل سڑ جانا ہے. جب جسم نے گل سڑ جانا ہے تو اس کو نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے قبر بہت خوبصورت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قبر پہ کتبے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مہنگی قبروں کی ضرورت نہیں ہے. تو ان سے کہیں، اپنی والدہ سے ریکویسٹ کریں کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا، آپ نے جو قبر کھدوا کے اور دوبارہ یہ کام کر کے اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، اتنے پیسے کا اپنے بچے کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دیں جس کا فائدہ بھی اس کو پہنچے گا. ٹھیک ہوگا جی؟ تو یہ قطعاً اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے علی بھائی، اس میں ایک ضمن سوال ہے کہ آپ نے کہا انہی کپڑوں میں ان کو دفنایا گیا، تو کیا انہی کپڑوں میں آج بھی کوئی اگر فوت ہوتا ہے تو اس کو بھی اسی کپڑے میں دفنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دفنا سکتے؟ یہ جو شہید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب آپ نے اس طرح نہیں چل پڑنا سیاسی شہید، فوجی شہید، کیڑے شہید، جڑے شہید ہوتے ہیں تو عموماً کیٹاسٹرافک کنڈیشن جنگوں کے اندر ہوتی ہے، ان کو اسی طریقے سے دفنایا جاتا ہے، کفن نہیں دیا جاتا، غسل بھی نہیں دیا جاتا، ایون جنازے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہوگا نا؟ تو یہاں پہ آپ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا، قبر کشائی کے لیے جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے قبر کشائی کی جا سکتی ہے؟ پوسٹ مارٹم اگر جینون کوئی قتل کا مسئلہ ہے وہ تو قرآن میں ہے کہ قتل کے مقدمے کی پیروی ہونی چاہیے. باقی ہر مسئلے میں کہا گیا معاف کرو، معافی کی روش اختیار کرو، لیکن قصاص کے معاملے میں ہے کہ انسانیت کی زندگی ہے قصاص کے اندر، قتل کے مقدمے کی پیروی ہونی چاہیے، اس میں معافی نامہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اگر پوسٹ مارٹم کرنا پڑے انویسٹیگیشن کے لیے، ویسے تو عموماً قتل کے مقدموں میں بہت کم ہوتا ہے قبر کشائی کرنی پڑے. جب قتل ہوتے ہیں تو سیدھا وہ سول ہاسپٹلز ہی لے جاتے ہیں، وہاں پہ پوری پوسٹ مارٹم رپورٹ بنتی ہے اور اس کے بعد یعنی لاش حوالے کی جاتی ہے، تو اس میں سارے ٹروتھ ریویل ہو جاتے ہیں. یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ کوئی گم شدہ لاوارث لاشیں ہوں اور ان کا وہ کرنی پڑ جائے، وہ علیحدہ بات ہے. تو وہ پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور جو قرآن پاک میں آیا ہے 4 مقامات پہ کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر آپ خنزیر بھی کھا سکتے ہیں. سورۃ النحل کے اندر آیا کلمہ کفر بھی بول سکتے ہیں. تو یہ مجبوراً اس کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر پوسٹ مارٹم کے لیے اگر قبر کشائی کرنی پڑے، پھر لمیٹڈ لوگ جائیں. اور اس میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا، یہ جو لوگ بڑے خواہش رکھتے ہیں جی قبر کھلی کر دیں، یہ کر دیں، کل اس میں تو اتنا تعفن ہوتا ہے کہ وہاں کھڑا نہیں کوئی ہو سکتا. تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہے، آپ پردہ رہنے دیں. پھر لوگ باتیں کریں گے دیکھو نا لاش سڑ گئی، یہ بھی تو پھر لوگ باتیں شروع کر دیں گے. اس لیے مردے کا پردہ رہنے دیں. اور اگر کسی کی لاش میں اس طرح تعفن بھی ہو نا، یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے. اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے کہ نیک بندے کی لاش سلامت رہے گی. وہ گارنٹی صرف نبیوں کے لیے یا اس کے بعد جس کے لیے اللہ چاہے. ورنہ کتنے صحابہ ہیں جن کی میدان جنگ میں لاش کے ٹکڑے کیے گئے، ان کی لاش کی تو کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے، قبر میں جانے سے پہلے ہی ٹکڑے کر دیے گئے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مسئلہ نہیں ہوا لاش کا، تو کوئی حفاظت تو کوئی نہیں ہوئی لاش کی. قبر میں جا کے اللہ تعالیٰ باہر جب تھی لاش تو سب کچھ کاٹا گیا نا. اس طریقے سے آگ کے کڑاؤں میں صحابہ کو جلایا گیا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں کسی کی لاش کا سلامت رہنا کہ وہ یعنی کسی کی بزرگی دلیل کہ لازمی لاش سلامت رہے، ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی. اچھا نبی، پہلے سے کوئی پرانی بنی ہوئی قبر ہے، اس کو کھود کر اس میں نئی میت کو دفن کیا جا سکتا ہے؟ اگر بالکل قبرستان کی جگہ ختم ہو گئی ہے پھر تو الگ معاملہ ہے. ادروائز کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ آلریڈی ایک وہی بات ہے کہ مردے کا پردہ رہنے دیں. وہ کھودیں گے نیچے ہڈیاں نکلیں، وہ کہیں گے تھکو جی بڑا نیک بندہ ہی ہڈیاں نکلی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کام نہ کریں. آپ کے پاس جگہ اویلیبل ہے. آپ ویسے کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں تو احادیث میں آیا ہے صحیح بخاری کے اندر، غزوہ احد کے موقع پر کئی صحابہ کو اکٹھا ایک اجتماعی قبر میں دفنایا گیا، وہ علیحدہ بات ہے. ادروائز عام حالت میں تو ہونا چاہیے. اور یہ جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنے قبرستان بھی ساتھ ساتھ بنائیں. اسی طریقے سے شہر جیسے جیسے کھلتے جاتے ہیں، آبادی بڑھتی ہے، گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ گرد و نواح کی زمینیں جو بڑی سستے داموں زرعی زمینیں بکری ہوتی ہیں، بعد میں جب شہر کے اندر آتی ہیں وہ لاکھوں روپے مرلہ ہو جاتی ہیں، پہلے وہ ہزاروں روپے کنال ہوتی ہیں، اس وقت خرید کے وہ وقف کر دیں قبرستان کے لیے. یہ لوگ خود کریں نا جی، جس طرح باقی کام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح این جی اوز کا کام ہے نا کہ وہ قبرستان کے لیے بھی جگہ وقف کریں. کئی لوگوں نے کی ہوئی ہیں. اور اکثر قبرستان تو یہ ہمارا جو جہلم کا قبرستان ہے لاکھوں قبریں ہوں گی اس میں، یہ ہندوؤں نے وقف کیا ہوا ہے. اور وہ 2 ہندو جو ہیں ان کی قبریں ابھی بھی موجود ہیں، ان کو جلایا نہیں گیا تھا، ان کی قبریں بیچ میں موجود ہیں. ہندوؤں نے دیا ہوا ہے قبرستان. تو مسلمانوں تسی بھی تھوڑی جی قربانی کر لو. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا علی بھائی، قبریں ختم کر کے وہاں پر مسجد بنانا جائز ہے؟ نہیں جی، قبرستان میں مسجد نہیں بن سکتی. بخاری مسلم حدیث ہے کہ تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے. اس سے مراد یہ قبرستان میں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے
کیونکہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں بھی ایک سنن اربع میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حمام میں اور قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. تو آپ بے شک قبر کے آثار مٹا دیں، بھالو قبرستان تو تھا، پھر مردے کو نکالنے کی تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے. آپ کہیں جی یہاں پہ بھی ہمارے جہلم کے اندر کئی قبریں ہیں جو آہستہ آہستہ نشان مٹائے پہ لوگوں نے مکان بنا لیے، اوپر مسجدیں بنا لی. ایسی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں پہ آپ کو یہ شورٹی ہے کہ یہاں پہ نیچے قبریں تھیں. آپ قبروں کی بات نہیں کر رہے، نبی علیہ السلام نے الگ سے قبر کے اوپر نماز پڑھنے سے ہی منع کر دی ہے، چاہے آپ کی اس کو سجدے کی نیت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے.